حضور نبی کریم آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور پیغام پہنچا رہے تھے، تلقین کر رہے تھے دین اسلام کی۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد خاموش ہونے کے بعد حضور فرمانے لگے آمین آمین آمین۔ 3 دفعہ حضور نے ان الفاظ کو فرمایا۔ جب فرمایا تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے سوال کیا، حضور آپ نے 3 دفعہ فرمایا آمین آمین، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ پاس بھی کوئی نہیں تھا، کسی نے سوال بھی نہیں کیا۔ تو حضور نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ حضور فرمانے لگے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو کہنے لگے کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے رمضان شریف کو اپنی زندگی میں پایا۔ رمضان شریف اس کی زندگی میں آیا اور اس نے روزے نہ رکھے، روزوں کو ترک کیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اور وہ بھی شخص ہلاک ہو گیا، اس نے اپنی زندگی میں کچھ نہ پایا، کچھ نہ حاصل کیا، جس کو اس کے والدین ملے اور اس نے اپنے والدین کی خدمت نہ کی، اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی، وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی شخص ہلاک ہو گیا جس کے پاس میرا نام مبارک لیا گیا، میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ بھی شخص ہلاک ہو گیا۔ تو حضور یہ تینوں باتیں بتائیں، یہ ایسی باتیں جن پر انسان چل کر اپنی زندگی کو بہت اچھا، بلکہ دین اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس میں عبادت کریں ہر چیز کا۔ باقی تمام جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ثواب بتایا گیا ہے، نماز کا بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ ایک روزہ ایسا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ثواب نہیں بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا میں خود اجر دوں گا قیامت کے دن۔ یہ ایک ایسی ڈھال ہے جس کو انسان روزہ جب رکھتا ہے تو اس کو جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کوئی چیز، ہم سارا دن بھوکا پیاسا زندگی سارا دن رہتے تو ہمیں احساس ہوتا ہے بھوک کا اور پیاس کا۔ اس طرح سے جو ہمسائے ہوتے ہیں، جو ہم اپنے قریب ارد گرد دیکھیں جن کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا، وہ مناسب طریقے سے اپنا گزارا کرتے ہیں اور ان کا ہمیں احساس ہو کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، اپنے ہمسایوں کو خیال کرنا۔ جو کم درجے کے لوگ ہیں، جن کو اتنا میسر نہیں ہے،
یہ روزہ ہمیں تمام ایسی عبادات ایسی چیزیں بتاتا ہے. تو یہ بہت ہی ایک عبادت کا مہینہ رمضان شریف، اس میں ہر چیز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو انسان کے لیے ایک بہت ہی فائدہ ہے، ایک بہت ہی اس پہ چل کر اس عبادت میں جب انسان اس مہینے میں عبادت کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی ایک روٹین بن جاتی ہے پورے سال کی، نماز پڑھنے کی، اپنے رب کو یاد کرنے کی. روزہ کیا ہے؟ ہم روزے میں جب ہوتے ہیں تو کسی کو گالی نہیں نکالتے، کسی سے بدسلوکی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایسا گناہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا یہ تقویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارا رسول ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کیوں روزے میں یہ ہمیں تقویٰ ہوتا ہے تو پورا سال کیوں نہیں؟ ہمیں پورا سال یہ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہمیں روزے میں پتہ چلتا ہے. اگر ہم روزے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پورا سال کیوں نہیں؟ ہر پورے 11 مہینوں میں ہم جگہ جگہ پہ اتنے مطلب کہ کام کرتے ہیں. بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جب وہ انسان کرتا ہے کہ وہ بس اس کے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. تو جب رمضان شریف کے مہینے میں وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کے خیال ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کے پاس تمام چیزیں ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، روٹی ہوتی ہے. جب یہاں اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تب بھی وہ اب نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے. اس کا صرف یہی تقویٰ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو باقی مہینوں میں بھی یہ ہونا چاہیے نا کہ اس کا انسان کا تقویٰ اور خیال ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس کا یہ تقویٰ ہوگا تو وہ کیوں گناہ کرے گا، کیوں وہ برائی کرے گا؟ جب وہ اس کا یہی تقویٰ ہو جائے گا، یہ ہمیں رمضان شریف میں ملتا ہے. تو جب اس کا یہ تقویٰ ہو جائے گا تو وہ اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلے گا. تب وہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرے گا. یہ ہمیں روزے سے ملتا ہے. تو جب ہم نماز پڑھو تو نماز ایک دعا ہے، نماز ایک دعا ہے. اپنے رب کو منانے کے لیے وہ نماز میں کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمیں اس طریقے پر چلا جن لوگوں پہ آپ کا انعام ہوا، جن لوگوں پہ آپ نے احسان کیا، ہمیں اس طریقے پر چلا، اس طریقے پہ نہ چلا جن پر یا اللہ تمہارا غضب ہوا. ہمیں اس طریقے پہ نہ چلا، ہمیں اس طریقے پہ چلا جن لوگوں پہ آپ کا انعام ہوا، ہمیں اس طریقے پر چلا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں عبادات سے ملتی ہیں، روزے سے ملتی ہیں، یہ تقویٰ سے ملتی ہیں. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت اندر سے مضبوط کرتا ہے، اپنے رب کے نزدیک کرتا ہے، اپنے رب کے قریب کرتا ہے. اس تقوی کی بنا پر وہ انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اپنے محبوب کی پہچان کرتا ہے، حقیقت، طریقت، شریعت کی پہچان کرتا ہے. تب وہ انسان کی زندگی بہت کامل ہوتی ہے، بہت کامل بن جاتا ہے، اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس پر راضی ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں نماز اور روزہ سے ملتی ہیں، زکوٰۃ سے ملتی ہیں. یہ تمام جو عبادات ہیں یہ ہمیں ہمارے محبوب نے بتائی ہیں کہ کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے. تو یہ ہمارے محبوب نے ہمیں بتایا، اور یہ روزے ہی سے ہمیں تقویٰ ملتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو انسان کو یہ خیال کرنا چاہیے اپنی پورا سال کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. جب وہ اس کا خیال کرے گا تو اس کا تقویٰ مضبوط ہوگا کہ وہ اس کا برائی سے ہر طرف وہ پاک ہو جائے گا.
کیوں کہ اس کا اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ بس آج کا یہی پیغام ہے، تو اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیے گا اور اس کو آگے شیئر بھی کریے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر۔ اگر آپ کو یہ میرا پیغام اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا۔